بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، پورا سال ماہ شوال کی 9 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیں گے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ ہی کوئی پریشانی ہو اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اللہ والوں، آج جو شخص بھی اس خاص عمل کو پڑھ لے گا، آج جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں، جن کی اولادیں نہیں ہو رہی، بہت زیادہ محنت مشقت کرتے ہیں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا لیے، گرم گرم دوائیاں کھا لی، اتنی گرم دوائیاں کھا لی کہ ان کے معدہ جو ہے کام کرنا بند کر گیا، تو اللہ والوں آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، آپ کو بہترین اور صالح اولاد سے نوازے گا، کیونکہ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 9 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرا منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، اس عمل کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا۔ آج آپ کو اس طرح سے آسانیاں ملیں گی آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ بس آج ماہ شوال کی 9 تاریخ دوسرے منگل کے دن اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں اور پھر دیکھیں رب کس طرح سے آپ پر مہربان ہوتا ہے، کس طرح سے آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے، کیونکہ میرا اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے، وہ آپ پر کرم کرے، لیکن ہم لوگ خود ہی جو ہے وہ غفلت پہ رہتے ہیں۔
ہم لوگ خود ہی اللہ پاک کی مصلحت کو سمجھتے نہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے کرامت ثابت ہوگا۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ آج کا دن، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی صبح لے کر آئے گا۔ اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شوال کی 9 تاریخ ہے، دوسرے منگل کا دن ہے۔ آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم انار فرما۔ میرے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا۔ میرے مولا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائیں وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئیں، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟
لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والو شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں، اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ، ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں
مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہے، پسندیدہ الفاظ ہے، پسندیدہ کلمات ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو،
آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد ایک دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آخر میں آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر دنیا میں آپ کی کامیابی ناممکن ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطی کوتاہیاں کر جاتا ہے کہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفر اللہ یعنی استغفار اپنے گناہوں کا کرنا ہے۔ استغفار یہ وہ ورد ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو سب نے کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ استغفار 70 بار کیا کرتے تھے، یعنی کہ امت کے تعلیم کے لیے۔ ان کا استغفار کرنا ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کرتے ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ۔ نبی پاک جو استغفار کرتے تھے وہ خشیت تھی، وہ رب کی خشیت تھی، رب کے خوف سے کرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری میں کہیں ناکامیاب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے استغفار کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعا ہوتی ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی استغفار کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خاص دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اس میں ہی آتا ہے۔ یعنی آپ لوگ جو بھی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ یہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا۔ آپ لوگ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لمبی دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ کم سے کم ایک تسبیح پڑھنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جب تک کہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روحانیت نہیں مل پائے گی جو روحانیت آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اپنی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس تسبیح کو آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں سے ایک باریک قطرہ بھی آنسو کا نکل گیا رب کی محبت میں، رب کے ڈر سے، آپ کا وظیفہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی زندگی بھی بن گئی۔ انشاءاللہ اس عمل کو خود بھی کرے، دوسروں کو بھی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب رب سے خزانے مانگنے ہیں، اب رب سے رزق کا سوال کرنا ہے۔ تو رزق کے لیے آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے اور یا رزاقوں کو پڑھیں گے۔ یا غنیوں یہ بھی رب کی صفت ہے، رزق والی، غنی کر دینے والی، حلال کے ذرائع عطا کرنے والی، اور یا رزاقوں آپ کی روزی میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، سب چیزوں میں برکت آتی ہے۔ یا رزاقوں وہ صفت ہے کہ رب کی بڑی ہی باکمال اور بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری صفت ہے، اور آج کے وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت بھی رب کی یہ صفت یا رزاق ہے۔ تو آپ لوگوں نے یا رزاقوں کو پڑھنا ہے اور یا غنیوں، یعنی یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو جائے گا، یا غنیوں یا رزاقوں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا رزاقوں کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یا غنیوں یا رزاقوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے، اللہ پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا ہے۔ جتنا زیادہ رب سے مانگیں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو نوازے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے، تحمل کے ساتھ کیجیے گا۔ جتنا زیادہ تحمل کے ساتھ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو خشوع اور خضوع دونوں عطا فرمائے گا۔ آپ کے معاملات میں کامیابی بھی ہوگی، آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.